آقا علیہ السلام کہتے ہیں اب وہ مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں مغفرت عام ہو جاتی ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں مرنے والوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں میری امت کو اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے، نفل پڑھتا ہے تو سب فرض کے درجے کا ثواب، ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرض کے برابر کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کا اظہار فرماتے اور خوش ہو کر صحابہ کے سامنے رمضان شریف کے فضائل بیان کرتے، رمضان کی اہمیت بیان کرتے، رمضان کی عظمتوں کو اجاگر کرتے، تاکہ لوگوں کی دلچسپی رمضان المبارک شریف کی طرف اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، لوگ رمضان المبارک کی طرف کھینچے چلے آئے، ان سے تعلق جوڑنے لگے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نوافل پڑھا، تراویح پڑھا، تہجد پڑھا، قیام کیا، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا نماز کی شکل میں، دیگر عبادات کی شکل میں، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا، اس کو ایسے پاک کر دے گا جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والوں کو یہ اجر دیا جاتا ہے، جو رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس اجر سے مالا مال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں، ماہ رمضان المبارک شریف میں روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کو بھی آقا علیہ السلام وہی خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان کے دنوں میں جو روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس طریقے سے اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے گناہوں سے۔ کس کو؟ جو ماہ رمضان المبارک شریف میں روزہ رکھتا ہے۔ یہ خوشخبری کس کو ہے؟ جو ماہ رمضان کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے۔ بعض روایات میں آیا حضور نے کسی سال 20 دن کا اعتکاف بھی کیا، بعض روایات میں آیا حضور نے ماہ رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، پورے مہینے کا اعتکاف، 30 دن کا اعتکاف۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان المبارک شریف سے اتنی محبت، اتنا لگاؤ، اتنا تعلق، گہرا تعلق تھا کہ نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک شریف آتا تو ماہ رمضان کی راتوں میں رات بھر حضور قرآن کی تلاوت فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام رمضان کی راتوں میں حضور کے پاس تشریف لاتے اور حضور کے ساتھ بیٹھتے اور رات بھر حضور کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت فرماتے۔ حلقہ قرآن منعقد ہوتا جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی راتیں اس طرح گزرتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دن کا اہتمام ایسے کرتے، روایات میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے دنوں کو روزوں سے مبارک عمل کے ساتھ گزارتے، نہ صرف رمضان کے روزوں کو بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کا اہتمام شعبان سے ہی فرمایا کرتے تھے۔
شعبان سے ہی رمضان کی تیاری کا اہتمام کر لیا کرتے تھے، رمضان کے روزوں کی تیاری کا اہتمام شعبان کے روزوں کے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ شعبان اور رمضان کے روزوں کو ملا لیتے تھے تو ہمیں خیال ہوتا تھا شعبان کے روزوں کو دیکھ کر، ہم سوال کرتے تھے یا رسول اللہ کیا شعبان سے ہی روزے فرض ہو گئے؟ حضور نے کہا نہیں، روزے تو رمضان سے فرض ہے، مگر میں اس لیے شعبان کے روزے رکھتا ہوں تاکہ میں رمضان کے روزوں کی تیاری شعبان کے روزوں کے ساتھ اہتمام سے کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری کائنات کے آقا اللہ کے حبیب نبی آخر الزمان ہو کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے ماہ رمضان کی تیاریوں کا اہتمام